اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کرنے کے لیے اور ایک حکم دیا ہے نہ کرنے کے لیے۔ اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر دین کی برتری اور دین کو قائم کرنے اور اس کو غالب کرنے کا وہ نسخہ ہے کہ اگر امت اسلامیہ اس کو اپنا لے، اعتصام بحبل اللہ، اعتصام کہتے ہیں تھامنا مضبوطی کے ساتھ، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو۔ اللہ کی رسی کی ایک تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کتاب اللہ ہے، اس سے مراد دین ہے، دین کے تمام امور ہیں۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کو سب نے مل کے تھام لینا ہے، سب کے سب، کوئی استثناء نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کو اعتصام بحبل اللہ کا حکم ہے، اور جس بات سے روکا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تمہیں اس بات سے منع کیا جاتا ہے کہ تم تفرقے میں مت پڑو۔ اب اس آیت کے مضامین پر غور کر لیجئے۔ کیا ہم معتصم بحبل اللہ ہیں؟ کیا ہم نے تفرقے کو چھوڑ دیا؟ تو یہ آیت ہماری موجودہ کیفیت کو بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور اس کے اندر جو کامیابی کا نسخہ ہے اس کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم قرآن کو ترک کرتے رہے اور ہماری یہ حالت ہو گئی۔ ہم متحد نہ رہے، ہم مل کے نہ رہے، متفرق ہو گئے۔ اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ ایک تحقیقی کام ہے، اس تحقیقی کام کا ہونا ہمارے فائدے کا باعث ہے، لیکن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے تناظر میں ہم نے اس تحقیق کو کرنا ہے، اور تفرقے بازی سے اور فرقے بازی سے اپنے آپ کو بچانا ہی یہ قرآن کا حکم ہے، اور اس حکم کی تعمیل کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک اور جگہ فرمایا، سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس کا ترجمہ ہے ان کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے تفرقہ کیا، جو منتشر ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا۔ آپ دیکھیے کہ کیا اختلاف امت میں نہیں کر رہے ہیں؟ امت کے اندر بعض اہل علم اس بات کا اگر التزام کریں تو عامت المسلمین کے اندر اختلافات کی کیفیت کم ہو سکتی ہے، جو کہ مطلوب ہے۔ فرمایا من بعد ما جاءہم البینات، یہ بینات، قرآن سے بڑا کوئی بینہ آنے والا ہے؟ صحیح حدیث سے زیادہ مؤثر اور واضح قابل عمل طرز عمل کوئی ہمیں بتانے والا ہے؟ فرمایا کہ جب بینہ آ گیا تو اس کے بعد تم اختلاف نہ کرنا، اور آخر میں بڑی سخت بات کہی ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جو لوگ یہ کریں گے، اختلاف کریں گے، افتراق کریں گے، بینات کی موجودگی میں اس عمل کو کرتے رہیں گے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ہے۔ متفرق جو ہو گئے، منتشر جو ہو گئے، تو ہماری اساس ہم سے چھن گئی، اور یہ عذاب کی ایک کیفیت ہے۔ ہمیں اس سے نکلنا ہے، اعتصام بحبل اللہ کرنا ہے، اور تفرقے بازی سے حتی الامکان اس سے دور رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے علماء کو، ہمارے طلباء کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو اس آیت کی عظمت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلوا علیہ
صلو علیہ